الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز محترم مکرم مہمانان کرام، جو ہندوستان کی مختلف مذہبی شخصیات، نمایاں شخصیات کی حیثیت سے ہماری حقیر دعوت پر تشریف لائے ہیں، ان سب حضرات کا خاص طور پر جو اس وقت تشریف فرما ہیں اور جو اس سے پہلے دوسری اور پہلی نشست کے اندر ملی نمائندے اور مذہبی نمائندے، دانشور، پروفیسر حضرات تشریف لا کر اظہار خیال فرما کے جا چکے ہیں یا موجود ہیں، میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری اس کانفرنس کو، امن و اکتا سمیلن کو زینت بخشنے کے لیے اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کرنے کا موقع عنایت فرمایا. دور دراز کی سفر کی یعنی مشقت اور محنت کو برداشت کر کے اپنے قیمتی اوقات یہاں عنایت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات تشریف لائے آپ نے بھی اظہار خیال فرمایا، اور یہاں آنے والا ہر شخص اجمالی طور پر جانتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا لقب رحمت للعالمین ہے، اس رحمت کا ایک پرتو ہمارے اوپر بھی پڑا، اور ہم نے یہ جانا کہ ہم دنیا میں خود بخود نہیں آئے. جس کی جو عمر ہو، 50 سال، 60 سال، 30 سال، اس سے پہلے کا وقت سوچے کہاں تھا وہ. اب آ گیا ہے، لیکن یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، جائے گا، لیکن جانے کے بعد پھر ایک نئی دنیا بسے گی. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہر مذہب یہ کہتا ہے. یہ دنیا نہیں رہے گی، کتنی چمک دمک ہو، کتنی بڑی دولت ہو، کتنی بڑی حکومت ہو، کچھ نہیں رہے گا. یہ آسمان زمین نہیں رہیں گے. یہ سکھایا تمام انسانوں کے فائدے کے لیے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. وفی انفسکم، ہمیں سمجھو. ابھی بات ہو رہی تھی کہ بے حجاب بھی ہیں، با حجاب بھی ہیں. بے حجاب ایسے ہیں کہ ہر چیز میں ان کا نور ہے، ظہور ہے، اور با حجاب ایسے ہیں کہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے. بجلی کا بلب جتنے پاور کا ہوگا اتنی بجلی برداشت کرے گا، زیادہ چھوڑیں گے فیوز ہو جائے گا. تو ہم یہاں آئے تو کیوں آئے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. خالی تفریح کرنے آئے ہیں؟ تفریح نہیں ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. خوشیاں دے کر بھی آزماتا ہے وہ، تکلیفیں دے کر بھی آزماتا ہے. اس کو حق ہے آزمانے کا. اس نے جان دی، اس نے مال دیا، اس نے عزت دی. ان کو سنبھالو، غرور تکبر مت کرو. قرآن کریم فرماتا ہے: تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اس دنیا کے بعد کی جو نئی دنیا ہے، جس کو ہماری عربی
اور قرآن کریم کی زبان میں الدار الآخرہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کی بھلائیاں کس کو ملیں گی؟ معیار بتایا، غور کر لیجئے، معیار بتایا، نجعلها للذین لا یریدون فی الارض فسادا، ایک تو ان کے ملے گی کہ جو دنیا میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے، امن چاہتے ہیں، علو نہیں چاہتے، تکبر نہیں چاہتے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ دو چیزیں ہیں، آدمی اپنے کو سب سے بڑا سمجھے، سب اس کے سامنے ہیج، اس کا نام تکبر ہے، اور دنیا کے اندر فساد پھیل رہا ہے، لوگوں کی جان اور مال ایک دوسرے ہڑپ کرتے رہیں، ان کو ڈرا کر رکھا جائے، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، یہ فساد ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی، اگر وہاں بھلائی چاہتے ہو، اے انسانوں جو تم دنیا میں چند سالوں کے لیے آئے ہو، چند گھنٹوں کے لیے آئے ہو، یہ نہیں رہے گی دنیا، ساری دنیا کی طاقت، فرعون جیسی طاقت ہو، قارون جیسی طاقت ہو، سب مٹی مل گئے۔ اس لیے دماغ انسان کا مغرور ہوتا ہے، اس کو سبق سکھایا جا رہا ہے، تو ہے کون، کیسے آیا؟ اگر اس بات کو آدمی سوچے گا تو طبیعت کے اندر سے سکون پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کا مادہ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم میں بتایا، ان حقیقت ہے وہ، یا ایھا الناس، یا المسلمون نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، تمہیں سنا رہے ہیں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہارا مالک ہے، پالنہار ہے، ایک جان سے تم کو پیدا کیا۔ سب کے ابا کون ہے، دادا جان؟ آدم۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان سے ان کی اہلیہ محترمہ پیدا کر دی، اور پھر دونوں سے نسل چلی ہے، بے شمار چل رہی ہے، چلتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا آباد رکھنی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ نے اللہ کا پیدا کردہ ہے، اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، اور ہماری اماں حوا کو حضرت آدم سے بنایا۔ اس لیے جیسے ایک گھر میں، ایک خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت ہوتی ہے، اس لیے انسانیت کے راستے سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ جذبہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھیا انسان، خیر المسلمین نہیں کہا جا رہا، خیر الناس کہا جا رہا ہے، سب سے بڑھیا انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے نفع کے کام کرے، نقصان کے کام سے ان کو بچائے۔ ایک بات تو مجھے خطبہ صدارت میرے پاس تھا، لیکن یہ تو مل بھی گیا بہت سو کو، لیکن اس کے پڑھنے میں بہت دیر لگتی، جو مضمون ہے وہ اخبارات میں بھی آ جائے گا۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی تھی کہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اب 100 سال جمعیت علماء ہند کے پورے ہو رہے ہیں، اور یہ تقریبات اس مقصد کے لیے منائی جائیں گی کہ جمعیت علماء کی کیا خدمات تھیں، کس طریقے پر اس ملک کی آزادی کے لیے 1947 سے پہلے جمعیت علماء کے حضرات نے تمام مذہب کے ماننے والوں کو لے کر اور تمام فرقوں کو لے کر جنگ آزادی لڑی۔ ہمیں کسی صاحب نے فرمایا بھی ہے کہ جیسے اس وقت میں جنگ آزادی لڑنے کے لیے سب کے سب شریک ہوئے، ایسے ہی آج حالات ایسے ہیں کہ اس ملک کی بقا و ترقی کے لیے ہمیں اسی طرح کی جنگ لڑنی پڑے گی، سب کو ساتھ لینا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میں جو سب ساتھ تھے وہ کیسے تھے؟ میرا تو یعنی اس وقت تک شعور کا زمانہ نہیں ہے، لیکن جو پڑھا ہے، سنا ہے، مجھ سے بڑے جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب نے شرکت کی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پورے مجمع کے اندر ہوا کرتے تھے، صرف اسٹیج پر نہیں۔ میں سبامئی جی سے حضرات گزارش کروں گا
وہ جو جنگ لڑی گئی تھی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مجمع ہو اور ہمارے چند معزز مہمان آ جائیں، یا ان کا مجمع ہو اور ہم ایک دو وہاں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں تاریخ سے، سب نے مل کر عوامی طور پر ریلی کی شکل میں، ان کانفرنسوں کی شکل میں یہ جو مجمع ہوتا تھا، یہ تنہا مسلمانوں کا نہیں ہوتا تھا، تنہا ہندوؤں کا نہیں ہوتا تھا، تنہا سکھوں کا نہیں ہوتا تھا، تنہا عیسائیوں کا نہیں ہوتا تھا، یوں نہیں کہیں، سب مل کر اس کو گاڑی کو لے کر چلے ہیں اور سب نے قربانیاں دی ہیں، جان کی بھی، مال کی بھی، عزت کی بھی، طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں اور جمعیت علماء ہند اس طرح کے پروگرام کرے گی انشاءاللہ، 1 سال کرے، 2 سال کرے، جیسا موقع ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو گزارش کر کے سمجھا کر کہ بھئی آ جاؤ، اور آپ حضرات سے ہم نے وقت لیا، آپ نے بڑی قیمتی باتیں عنایت فرمائیں، پیش فرمائیں، لوگوں کو سنائیں، اگر آپ حضرات بھی اپنے اپنے طبقے کے اندر ایسی کانفرنس کریں اور ہمیں اس کے اندر شرکت کی حاضری کا موقع ملے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش اور محنت اور زیادہ آگے بڑھے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی کوششوں سے جو مقصد ہم لے کر چلے ہیں، جمعیت علماء ہند ان کا پورا تعاون کرے گی اس معاملے کے اندر، اور جیسے ان حضرات نے ہمارا پورا تعاون کیا ہے ہر اعتبار سے، ایسے ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کندھے سے کندھا ملا کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، جو امن اور ایکتا کے لیے تحریک ہے، اور جس کو ہمارے سوامی اشارین صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے اور سب کی طرف سے ایک طرح سے نمائندگی فرمائی ہے۔ ہمارے جتھیدار صاحب نے بھی اور ہمارے غیر مذہب کے جو ذمہ دار ہیں ان حضرات نے بھی، سب نے اپنے اپنے طور پر بہت ہی عمدہ بات کہی ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر طبقے کے عوام تک یہ بات پہنچے، صرف مسلمانوں کے اندر ہو کر بات رہ جاتی ہے تو وہ گاڑی چلتے تو ضرور ہے لیکن تیز رفتار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان مقاصد کے اندر پوری طریقے سے کامیابی عطا فرمائے، اور جو ملک کو نقصان پہنچانے والی طاقتیں ہیں ان کی کوششوں کو اللہ تعالی ناکام بنائے۔ ہاں بس دعا کر لیجیے، آپ لوگ دعا کروا جی ہاں ہو گیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نستعيذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تو نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اس موقع پر اس نیک مقصد کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا ارحم الراحمین، جس طرح تو نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طریقے پر ہمیں اس مشن کو اور اس مقصد کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں اس بات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے طرز عمل سے کسی کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمارے طرز عمل سے ہر شخص کو، ہر مخلوق کو فائدہ پہنچے، ہم نقصانات سے ان کو محفوظ رکھیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور جو اس کے اندر فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں اور فساد کی لہریں پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو آپ دوسرے خیر کی طرف مائل فرما، یا پھر جو بھی ان کے لیے بہتر آپ مقدر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ان دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔